اموال کی حرمت سورۃ النساء کا، کیونکہ ایک پاکیزہ معاشرہ، مطلب عبادت کی سماجی جہتیں، یعنی سماجی عمل جب خدا کو پانے کا اور خدا کی مرضی پہ چلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، بہت بڑا ایک میدان ہے۔ اچھا، تو اس کے جو کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک اموال کی حرمت ہے۔ مال جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں مسلمان کا، خاص طور پہ مسلمان کا مال، اس کی حرمت بیان ہوئی ہے، اور مسلمان کی عزتیں، آبروئیں، ان کی حرمت سورۃ النساء کا خصوصی موضوع ہے۔ اچھا، اور نسلوں کا تحفظ، یہ نہیں جسے کہتے ہیں انساب، یہ جو زنا کی حرمت ہے، اس کا ایک اکاؤنٹ سورۃ النساء کے اندر آتا ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ اچھا، اور بلکہ اس کے بعد پھر توبہ کا بھی بیان آتا ہے، جو کہ زنا کے ذکر کے فوراً بعد آتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضرهم الموت قال انی تبت الآن بل الذین یموتون وهم کفار۔ تو اچھا، جو مال کی حرمت ہے اس کے بارے میں ہم خصوصی ذکر کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے مسلمانوں، تم اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے باطل طریقے سے ہرگز مت کھانا، سوائے یہ کہ وہ تجارت ہو، اور عن تراض منکم، تجارت ہے ہی ساری کی ساری تراضی پر، یعنی دونوں میوچل جو کنسنٹ ہے دونوں طرف سے، میں آپ کو اپنا مال دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ جو اس کی قیمت ہے وہ میرے لیے آپ روا کرتے ہیں۔ تو آپ کی پاس، آپ جس چیز کے مالک تھے، آپ کی مرضی سے اس کا مالک میں ہوا، اور اس کے ایکسچینج میں جس چیز کا مالک میں تھا، اس کے میری مرضی سے اس کے مالک اب آپ ہوگے۔ اس کا نام ہے تجارت اور اس کا نام ہے ٹریڈ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حوالے سے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، مسلمان کا مال نہیں حلال کسی کے لیے سوائے یہ کہ وہ اپنے دل کی رضامندی سے آپ کو دینے کا روادار ہو، یا تو تجارت وغیرہ کے ذریعے سے، یا ہبہ اور ہدیہ وغیرہ کے ذریعے سے۔ دنیا کا طاقتور سے طاقتور شخص بھی مسلمان کا ایک دھیلا لینے کا روادار نہیں، اس کی حرمت ہے، اس کے لیے خدا کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں یہ مطلب یہ ٹیکس وغیرہ کا ایسا کوئی ذمہ، کہ وہ جو ہے نا زکوٰۃ ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو اللہ نے حق مقرر کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سختی آئی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ برسر جنگ ہو جانے پر آمادہ ہو گئے، بلکہ جنگ کی ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حق ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ عز ابن عبدالسلام، ان کو سلطان العلماء کہا جاتا ہے، کہ جب وہ تاتاری آ گئے، سارے مسلمان عالم اسلام کو تاراج کر کے، وہ جو آخری رہ گیا تھا مصر، اور تھر تھر کانپ رہے تھے وہ ٹانگیں، کہتے ہیں کہ مصر کے حکمرانوں کی، حالانکہ بڑا طاقتور تھے یہ ممالک، اس کے باوجود تاتاریوں کی دہشت ہی ایسی تھی، پورے عالم اسلام کو وہ شکست دے کر، سوائے ہند کے۔ تو اس وقت میں یعنی جسے کہتے ہیں یعنی ایمرجنسی کی بھی ایمرجنسی، اور اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب تو شیخ جو ہیں عز ابن عبدالسلام، یہ لوگوں کے مال جو ہیں نا، یہ کہ جی ہم زبردستی لیں گے، جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں، تو اب آج تو فتویٰ دیں گے ہی نا۔ تو مطلب ایمرجنسی تو بہرحال ایمرجنسی ہوتی ہے، یعنی عالم اسلام کو گرا دے کوئی آ کر، تو اس کی تو کوئی بھی قیمت ہے تو وہ دے دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن ایسے کریں گے کہ پہلے یہ جتنے تمہارے عمراء اور بڑے بڑے جرنیل اور یہ سارے ہیں نا، یہ جو اب ان کی جو ہے نا ضرورت سے بڑھ کر ان کی جو جاگیریں ہیں پہلے وہ دے دی جائیں گی، نیلام ہوں گی۔
پھر اگر بیت المال کی ضرورت برقرار رہے اور اتحاد کے لیے خرچہ ناکافی ہو تو پھر ہم لوگوں کو کہ پابند کریں گے، مجبور کریں گے کہ ہم زبردستی تمہارے مالوں سے اتنا لیں گے. تو یہ مسلمان کا مال ہے. جی اسٹیٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسٹیٹ جو مسلمان، اچھا وہ یہاں پر کیا ہے کہ یہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ تقرب کے کچھ بہت اعلیٰ اعمال ان کے اندر ذکر ہو، یعنی کسی آدمی کی منقصت جو ہے یہ ٹیکس نہیں دیتا، مطلب ایسا بڑا پاپ کرتا ہے. یہ پہلے بھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں، مطلب یہ جو ٹیکس ہے یہ ماڈرن اسٹیٹ کا ایک تصور ہے جس کے اندر کیونکہ اسٹیٹ کی خدائی ہے تو خدا کے لیے بھتہ نکالنا، خدا کے لیے وہ جو ہے نا بات گزاری، یہ بالکل عبادت کے مراسم میں سے ہے کہ ہم اپنے سچے معبود کے لیے اپنے مالوں میں سے کسی، تو اس کا تصور جو ہے نا وہ اس چیز پر قائم ہے. ہاں ویسے استغفر اللہ میں ایک مفت خورا نہیں ہوں، میں جو چیز استعمال کرتا ہوں اس کا اگر کوئی ریفرنس ہو حساب کتاب کا یا اس کی کمپنسیشن کا کہ میں نے جو ہے نا وہ یہاں کے جسے مرافق عامہ کہتے ہیں، یہ جو عوامی تسہیلات ہیں وہ علاج سے لے کر، وہ سڑکوں سے لے کر، وہ کسی اور چیز سے لے کر، تو وہ بجلی کا تو ظاہر ہے بھرتے ہیں تو یعنی باقاعدہ طور پر، تو وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کا وہ تعویض ہوگی، وہ تعویض ہوگی. تعویض کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر وہ ٹریڈ ہے، وہ تجارت ہے. میں نے ایک چیز خریدی ہے، میں نے یہ سہولت سڑک پر چلنے کی یہ سہولت ہے، وہ میں نے خریدی ہے، اس کا میں بھائی پیمنٹ ہے، ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس اور چیز ہے. ٹیکس تو مطلب سرے سے آپ کے سبجیکٹ ہونے کی ایک علامت ہے کہ میں سبجیکٹ ہوں اسٹیٹ کا، تو اس وجہ سے میرے مال کے اندر اصلاً حصہ ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب. مسلمان کا مال نہ کسی اسٹیٹ کے لیے جائز ہے، نہ کسی نواب کے لیے جائز ہے، نہ کسی حکمران کے لیے جائز ہے. ایمرجنسی کے جو احکام ہیں وہ ہوں گے. البتہ ظاہر ہے کہ وہ جو چیزیں سہولتیں اٹھاتا ہے اس کا اگر کوئی فارمولہ ہے پیمنٹ کا تو وہ بلا شبہ اس سے وہ کروایا جائے گا. تو اموال وغیرہ کی حرمت جو ہے وہ اس صورت کے اندر خصوصی طور پر بیان ہوئی ہے. اور شروع کے اندر ہی وَلَا تُسْرِفُوا أَمْوَالَكُمْ، اس کو سنبھالنا، مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت کرنا. یہ جو سفہا ہیں جو مالوں کے اندر درست تصرف نہیں کر سکتے، نابالغ ہیں، بچے ہیں، تو ایک حجر کا تصور ہے اسلامی فقہ کے اندر، تو وہ اس سے متعلق احکام بھی سورۃ النساء کے اس مقام سے لیے جاتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ یتیم کے مال، اب یتیم کا ہم نے جیسے کہا تھا نا کہ جو معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں بنیادی طور پر، تو ان کی اشیاء کا تحفظ جو ہے وہ عدل کا ایک بہت، تو وہ یتیم کے مال کا جو ہے کہ حرمت خصوصی طور پر جو ہے وہ بتائی ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور یہ ہے کہ کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا ریفرنس جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے یتیم تو کوئی بھی ہو اور اس کے مال کی یہی حرمت ہے دین کے اندر، لیکن اس سورۃ النساء کا ایک خاصا بڑا ریفرنس جو ہے نا یتیموں کا بھی اور بیواؤں کا بھی جو ہے وہ اصل میں جہاد ہے. یہ ایک جہاد کرنے والا معاشرہ ہے. مسلمان بہادری کی اعلیٰ مثالیں رقم کرتے ہیں رسول، اور خاص طور پر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو کسی بندے کو پھر جان کی کیا پرواہ ہے. تو صحابہ فدا ہوتے تھے اسلام پہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے دین پہ، اور شہادتیں ہوتی تھیں. شہادتیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ عورتیں بیوہ ہوں گی اور معاشرے کے اندر کچھ بچے یتیم ہوں گے. تو یتیموں اور بیواؤں کا ایک خصوصی ریفرنس جو ہے وہ بن جاتا ہے جہاد کرنے والے معاشرے کے اندر. تو یہ عدل اور انصاف سبھی کا حق ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے گئے ہیں اور قوم کی جو ہے وہ اجتماعی جو ساکھ ہے اور جو اس کا دین ہے اور جو اس کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو اس کی دولت ہے، تو اس کے تحفظ کے لیے جو گئے ہیں، تو پوری قوم ان کے لیے خصوصی طور پر پابند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ان کے جو پسماندگان ہیں، وہ چاہے ان کی عورتیں ہوں چاہے ان کے بچے ہوں،
ان کے معاملے میں خصوصی طور پر اللہ سے ڈریں اور ان کی جو محرومیتیں ہیں انہیں ان محرومیتوں کا احساس نہ ہونے دیں۔ تو اس وجہ سے اچھا یہی جو احکام ہیں ان کے پیچھے بہت سارے ریفرنسز جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہاں تک کہ درمیان میں قتال کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عین سورت کے بیچ جو ہے وہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدوں پر کھڑا معاشرہ ہے، اور نماز اس کا مرکزی ترین اس کی عبادت ہے، اور نماز جو ہے وہ جہاد کے اندر بھی موقوف نہیں ہوتی ہے، تو بیچ کے اندر جہاد اور جہاد کے اندر پھر نماز کا موضوع مطلب نہایت خوبصورت جو ہے نا، عبادت کا ایک باب دوسرے میں داخل ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا، بیچ میں ہی دوسرا تیسرا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے ہی چوتھا شروع ہو جاتا ہے، اور عبادت کے ایک سے ایک رنگ جو ہے وہ آتے چلے جاتے ہیں، اور اتنا وسیع جو ہے وہ تصور شعبے عبادت کے جو اس شریعت کے اندر ہیں، پہلی آسمانی شریعتوں میں بھی ایسی وسعت اور ایسا تنوع شاید نہ ہوگا۔ تو حرمتوں کا یہ ایک بیان جو سورۃ النساء کے اندر خصوصی طور پر ملوز خاطر رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو جانوں کی حرمت ہے وہ ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ مسلمان کی ڈگنیٹی اور سماجی طور پر جسے آپ کہتے ہیں سوشل ٹرسٹ، یہ کیونکہ عزتوں اور آبروؤں کے معاملے میں اور مسلمان کی جو عزت ہے اور اس کا جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ ہدایت ہوئی ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ یہ نہیں ہے کہ تم خواہ کسی پہ شک کرتے پھرو کہ یہ مسلمان نہیں، اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے، یعنی یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ نے کسی شخص کو ایک سٹیٹس دلوایا ہے، کوئی مائی کا لال لا الہ الا اللہ کا دیا ہوا وہ سٹیٹس اس شخص سے نہیں لے سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی بعد ازاں مسلمانوں کے اندر بہت سارے بدعتی ٹولے بھی جو ہیں وہ کیونکہ کلمہ گو ہیں، اور اس کے لیے اہل علم کے ہاں اصطلاح چلتی رہی ہے کہ اہل القبلہ جتنے لوگ ہیں سبحان اللہ بہت بری سے بری بدعت کے باوجود جو مسلمان کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کی جان مال کا تحفظ جو ہے تا وقت کہ مرتد نہ ہو جائیں، اور مرتد ہونے کے معاملے میں بھی آپ کو یہ تھوڑی ہے کہ جی یہ محلے کے مولوی صاحب نے فیصلہ کر دینا ہے کہ کتنی دنیا مرتد ہو چکی ہے، یا ماشاءاللہ اس نوجوان نے 2 آیتیں یا 2 حدیثیں پڑھ کے کسی کے مرتد ہونے کے فیصلے کر دینے ہیں۔ ارتداد بنیادی طور پر مسلمان معاشرے کے اندر پیش آنے والے جرائم میں سے ایک جرم ہے، اور اس کا فیصلہ قضاء کے ذریعے سے ہوگا۔ اسلامی قضاء فیصلہ کرے گی کہ یہ شخص جو ہے وہ ارتداد کا مرتکب، اس کے سامنے گواہیاں ہوں گی، شہادتیں پیش کی جائیں گی، اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار ہوگا، اور ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے سے اس کے مرتد ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اگر وہ جوڈیشل پروسیس نہیں ہوتا ہے تو حتیٰ کہ اگر کسی نے کچھ ایسے اعمال بھی کر دیے ہیں جو کسی کے خیال میں کفریہ ہوں، تو بھی کیونکہ قضاء کے عمل سے ان پر ڈیکری جو ہے وہ جاری نہیں کی، تو وہ جو حرمت ہے، ہمارے ہاں حرمتوں کا بیان ہو رہا ہے، جان مال آبرو، مسلمان کی جان مال آبرو، اس کا تحفظ انصاف اور عدل کا اور قانون کی حکمرانی کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ تو اس وجہ سے اہل بدعت تک کے اموال اور ان کی آبروئیں اور ان کی عزتیں جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں حدر نہیں ہوئی ہیں، مطلب ان کی جو حرمت ہے وہ ختم نہیں کی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ کافر کہہ کے آپ اس کی بھی جان لے لیں اور اس کو بھی مار دیں، اس کو مطلب آپ ہیں کون کرنے والے؟ تو اگر 1000 سے زیادہ شواہد یہ ہوں کہ یہ اندر سے مشرک ہے اور اندر سے کافر ہے، تو بھی آپ کے لیے اس کی نہیں، اس سے بڑھ کر کیا وہ جو اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے کہ ابھی وہ لڑ رہا ہے اپنے اس کفر پر اس لا الہ الا اللہ کی فوج کے ساتھ، اور عین اسی لمحے جب وہ اس کی تلوار کے بالکل زد میں آ چکا ہے تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ انہوں نے علم نہ ہونے کی وجہ سے
وہ غلطی کر بیٹھے، تلوار چلا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، اسامہ کیا بنے گا تیرا جب یہ لا الہ الا اللہ قیامت کے روز آئے گا؟ تو یہ ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی شکل ہے یا اس کی صورت ہے، اس کی برادری ہے جس کی وجہ سے وہ میں کر رہا ہوں، بلکہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، چاہے بے شمار شواہد اس بات تک کے ہوں، لیکن کیونکہ مسئلہ گواہیوں کا اور قضاء کا اور باقاعدہ ایک جوڈیشل پروسیس کا ہے، جس کے ذریعے سے اگر کسی وجہ سے اس پہ ہوگا، اور وہ بھی مسلمانوں کا جو امام ہے اور مسلمانوں کا جو اجتماعی سیٹ اپ ہے جو کہ اس بات کے لیے مختص ہے کہ وہ جرائم کی سزائیں دے، اور بلا شبہ مسلمان معاشرے کے اندر ارتداد ایک بہت بڑا جرم ہے، تو وہ اس کے لیے ایک اور پروسیس ہے۔ البتہ اس سے کم پہ اس کی جان مال سب کی جو ہے وہ حرمت ہمارے ہاں برقرار ہے۔